ہیں آپ اصلی ہیں یا نقلی ہیں اور پیدا کر پاکستان کی گورنمنٹ کبھی ہمارے حقے پانی بند کر دیتی ہے، کبھی بیگنگ بند. بیچارے اگر اپنے پیٹ کے لیے اگر وہ سیکس پہ چلے جاتے ہیں تو اس پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سیکس کون نہیں کرتا ہے؟ ایک عورت بھی کرتا ہے، ایک مرد بھی کرتا ہے. اچھا، کراچی میں کیا آفس وغیرہ کھولنے کا ارادہ ہے؟ کراچی میں اسی لیے آئی ہوں. میں ہینا گول ہے، میری بیٹی بھی ہے، اس کو میں نے اسلام آباد بلایا، اس کو میں نے ایک لیٹر دیا اپنے ادارے کا، اس نے ریسیو کر لیا. اسے ہم کاؤنٹر بنا کر دیں گے. یہاں کراچی میں جو دفتر ہوگا یہ صرف ایک ٹرانسجنڈر کے اوپر نہیں، یہ ایک معذور بچوں کو بھی دیکھے گی، بوڑھا خواجہ سراؤں کو بھی دیکھے گی. اور جو اس محمد کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، رات کی گہری نیند آئے گی، 5 منٹ کی آئے گی، سکون کی آئے گی. السلام علیکم، میں ہوں راشد مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی. اس وقت میں موجود ہوں صبا گل کے ساتھ، جو کہ تڑپ کی پریزیڈنٹ ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا لاہے عمل ہے اور کراچی یہ کس مقصد سے آئی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پاکستان ٹی وی کی شکر گزار ہوں. میں کراچی آئی، انہوں نے بہت اچھا مجھے ویلکم کیا اور میرے کام کو سراہا. اور میرا آنے کا مطلب یہاں اسلام آباد سے کراچی یہ تھا. میں ضرور خواجہ سرا ہوں، میں ایک مورد ضرور ہوں، میں کجڑا ضرور ہوں، مگر سب سے پہلے میں یہ الفاظ دہرانا چاہتی ہوں، میں ایک انسان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں اور پاکستان کا شہری بھی ہوں. میں اسلام آباد سے ٹریول کرنے کا مطلب میرا یہ تھا. میں نے آج الحمدللہ ایک وہ کام کر کے دکھایا جو ماں باپ اولاد پیدا تو کرتے ہیں مگر آگے مقدر اور نصیب کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس عورت کا یعنی کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی، یعنی کہ بھائی بھی کوئی بھی نہیں تھا. آج میں اسے جو میرے حسب تفیق جو فرنیچر تھا میں نے وہ اس کو دیا. اس کے بعد میں نے ایک بیوہ عورت آئی میرے پاس، میں نے اس کو جو میری حسب تفیق تھی میں نے وہ کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹرانسجنڈر ہے، میں نے ان کو بلایا، جو میری حسب تفیق تھی میں وہ دوں گی. میرا ادارہ جو ہے انڈاسوم ٹرانس الائنس اور تڑپ، یہ صرف اسلام آباد کی حدود تک کام نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان میں کام کر رہا. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے آج کل آپ بہت ایکٹیو ہیں اور دیکھ رہا ہوں میں کافی مدد کر رہی ہیں بیوہ عورتوں کی، یتیم بچوں کی. تو آپ کو کیسے احساس ہوا اس بات کا؟ کیا سوچ کے؟ مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے. 1000 روپیہ کمانے میں یعنی کہ پورا دن محنت کرنی پڑتی ہے. میں کہتی ہوں اگر 500 کمانے میں پورا دن محنت لگے، وہ خرچ کسی ایسی مستحق جگہ پہ ہو جائے نا، اس چیز کا بہت سکون ہوتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ کبھی ہمارے حقے پانی بند کر دیتی ہے، کبھی بیگنگ بند کر دیتی ہے، کبھی ہمیں عرصے دراز سے ہمارے اوپر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. اور پیدا کرنے والے کو دیکھیں وہ کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو کل کائنات کا مالک ہے. صرف ایک ٹرانسجنڈر اور عورت اور مرد ان کو نہ دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو دیکھا جائے. 18,000 مخلوقات جو اس نے پیدا کی، رزق تو وہ دے گا. اچھا، کراچی میں کیا آفس وغیرہ کھولنے کا ارادہ ہے؟ کراچی میں اسی لیے آئی ہوں. میں ہینا گول ہے، میری بیٹی بھی ہے، اس کو میں نے اسلام آباد بلایا، اس کو میں نے ایک لیٹر دیا اپنے ادارے کا، اس نے ریسیو کر لیا. اسے ہم کاؤنٹر بنا کر دیں گے. یہاں کراچی میں جو دفتر ہوگا یہ صرف ایک ٹرانسجنڈر کے اوپر نہیں، یہ ایک معذور بچوں کو بھی دیکھے گی، بوڑھا خواجہ سراؤں کو بھی دیکھے گی. اور جو مستحق ریئل طریقے سے جس بچی کا بھائی نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ شرم کے مارے وہ باہر نہیں نکلتی، وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی، ہم اس عورت کی ضرور مدد کریں گے. اس خواجہ سرا کی ہم مدد کریں گے جو بیمار ہو جائے گا، جو تکلیف میں ہے، جس کے پاس رینٹ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی بھی ہم مدد کریں گے. اور معذور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ایک سہاروں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا سہارا دینے والے. اس کا میرا ادارہ اور میرے پورے ادارے کے جتنے بھی بورڈ ممبر ہیں، ہم ان کی غلامی کریں گے، تابعداری کریں گے. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ میں جیسے ہی ابھی یہاں پہنچا تو یہ کہیں سے آ رہے تھے، تو یہ کسی کی امداد کر کے آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں بھی، آپ کس کو کیا دے کر آ رہے ہیں؟ اس کو میں نے الحمدللہ میں نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے فرنیچر دیا. یہ سمجھ لیں میں نے 206 بچی کی آج شادی کی. بس اللہ قبول کرے، اللہ اس بچی کے نصیب بچی کرے. تو اگر میں پاکستان کے عوام کو، گورنمنٹ کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں، خواجہ سرا اگر ایک بچی کی بہتری کے لیے سوچ رکھتی ہیں،
ख्वाजा सरां एक बीमार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ख्वाजा सरां एक पाकिस्तान के शहरी के लाकर और पाकिस्तान की इज़्ज़त को बुलंद करना चाहते हैं। तब्दीली इंशाअल्लाह ये ख्वाजा सरां ही लेकर आएंगे। चलें देखते हैं, वो तो हर कोई बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन फिर वो जिस तरह ये दावे नहीं हैं, ये स्क्रीन पे देखें, अखबारों में देखें, सोशल मीडिया पे देखें। एक मांगने वाला, एक बैगिंग करने वाला, एक नाचने वाला अगर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाता है वो करके भी दिखाता है। सिर्फ हमने तालियां बजाना नहीं हमारी सीखी, तो दुआ आपके हमने साथ अपना है। ज़हन भी लड़ाना सीखा। दुआ हमारी आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस मैं और जो आपके दवा मकसद ये हैं, वो पूरे हों। पूरे पाकिस्तान को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अब सब हमारे ट्रांसजेंडर के लिए भी और उन लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह जो बीमार है उन्हें अल्लाह सेहत दे, जिसके लिए आज दिन तक 75 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान बने हुए। पूरी दुनिया में आप ये देखें, ख्वाजा सरां को किसी ने इज़्ज़त दी, कोई वज़ीर आज़म बना, किसी सीट पे कोई बैठा हुआ देखा? इनको कहाँ कहाँ आपने देखा? गली मोहल्ले में भीख मांगते हुए, नाचते हुए, मुजरे करते हुए। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी थी हमारे स्कूल बनाना, हमारे मदरसे बनाना, हमें हदायत के रास्ते पे लाना, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी थी। मैं गुनाह हूँ, मेरा गुनाहगार कौन है, ये आप लोगों ने जवाब देना है। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा किससे मैं मुतालबा करूँ? मेरा मुतालबा मेरे रब से है। तो इंशाअल्लाह हमें देख देख कर यानी कि पूरी दुनिया चेंजिंग करेगी। वो इसलिए हमसे बैगिंग छुड़वाओ, हमसे गलत काम छुड़वाओ, हमें रोज़गार दो। मेरा सवाल यही था इन लोगों पे। ये लोग कहते हैं ये गुनाहगार हैं, ये गलत हैं, ये मर्द हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं। गलत ये माशरा है, गलत ये गवर्नमेंट है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, जो हमें इज़्ज़त नहीं दे सकती। पेट की खातिर कौन क्या काम नहीं करता? क्या एक औरत गलत नहीं है? एक मर्द गलत नहीं है? क्या एक हमारा ट्रांसजेंडर ही गलत है? इस चीज़ के बारे में आप सोचें, गवर्नमेंट सोचे, आवाम सोचे, ओहदेदारान सोचें, ताकि उनको समझ आए हमारे घर में भी ऐसी औलाद पैदा हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं ज़रूर। तो आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर मुख्तसर मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी माँ सबा गुल की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कराची आई, अपना कीमती वक्त में दिया और मुझे तड़प का प्रेसिडेंट बनाया। और मेरा फ़ोकस तो ये होगा ज़्यादातर उन बुढ़े ख्वाजा सरों पे जिनको कोई पूछता नहीं, जो बीमार खस्ते हालत में रहते, मैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, उन पे काम करूँगी। और साथ साथ मैं बुढ़ी औरतों के बेवा जो होती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता। देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि दावे तो हर कोई करते, देखिए ट्रांसजेंडर में इतनी टैलेंट होती है, इतना बड़ा दिमाग वो रखते हैं, औरत का भी दिमाग रखते हैं और मर्द का भी रखते हैं। और ख्वाजा सरा तो होते हैं, 3 दिमाग तो क्या करेगा, एक धमाका होगा। सही है ना? हमारे में इतनी खूबियाँ हैं कि हमारे ख्वाजा सरा इतने पढ़े लिखे, इतने टैलेंट है कि उनको सैलून का काम भी बाखुद भी जानते हैं, दर्जी का काम भी जानते हैं और ड्राइविंग का काम भी जानते हैं। हर शोबे का यानी जिससे जो भी काम है वो कर सकते हैं बाहुनर, ठीक है। मगर ये कि कोई माश ज़रिया नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है कि वो अपने रोज़गार कमाए। अगर वो बेचारे अगर अपने पेट के लिए अगर वो सेक्स पे चले जाते हैं तो उस पर तनकीन का निशाना बनाते हैं। सेक्स कौन नहीं करता है? एक औरत भी करता है, एक मर्द भी करता है। भूख के खातिर ज़ाहिर है, जब कुछ रोज़गार नहीं होगा, कहीं से कोई ज़रिया नहीं होगा, तो बेचारे सेक्स की तरफ आएंगे। उसमें भी वो लोग नहीं छोड़ते, भीख मांगते तब भी उनको परेशान करते हैं। तो हम जाएँ तो कहाँ जाए? कोई रास्ता है, कोई जगह है तो हमारा बता दें, हम वहाँ चले जाएं। हम भी उसी समाज के हिस्सेदार हैं, हम भी वही माँ के पेट से पैदा हुए जैसे दूसरे को से पैदा हुए, ठीक है। हमारा भी हक़ है, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी नबी की उम्मत से, हमारा भी वही हक़ है जो दूसरे लोगों का हक़ है। खुदारा हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत करें, बेइत्तेफाकी और ये दूरियाँ ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने इनके जज्बात, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह, हमारी दुआ है अल्लाह ताला। साथ साथ मैं इनको आज जो मेरी हस्ब तौफीक थी, आप आगे हैं, इनको मैं देती जाऊँगी। अच्छा, तो देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये इनके पास गरीब कुछ आए हुए हैं, तो उनकी इमदाद कर रहे हैं। ये वो 2 बार हैं, उनको भी बुला लेना। आशा जी नहीं, आ जाओ, आओ तुम लोग भी, ख्याल से आना, इधर ख्याल से, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल ख्याल से आना। तो नाज़रीन, काश हर कोई ऐसा हो जाए तो यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो जाए, मैं अल्लाह से कोई भूखा ना रहे। अल्लाह से फरियाद करती हूँ, यार अब
مجھے وہ بنا جو تجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، اللہ حضور میں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کرتی رہوں۔ اچھے لوگوں کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، مگر بروں کو کوئی گلے لگائے تو مزہ تب آتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر انسان زندہ ہوتا ہے، مگر دوسروں کے لیے زندہ رہو، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، اس محمد کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، رات کی گہری نیند آئے گی، 5 منٹ کی آئے گی، سکون کی آئے گی۔ یہ کماؤ اور اللہ کے راستے پہ اڑاؤ اس کو۔ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ان کے جذبات، بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے کہ ہر کسی کو دیں یہ، اور جو مقصد ہے ان کا، ظاہری بات ہے بہت اچھا مقصد ہے کہ غریبوں کی امداد کر رہی ہیں یہ، غریب بچیوں کی شادی وغیرہ۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ فرنیچر دے کر آئی ہیں، اور میرے سامنے بھی 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور ان کی دیکھیں مزید اور بھی ٹرانسجینڈر آئیں گے، اور ہم نے آج رات کو 10:30 بجے ان یتیم لڑکیوں کے پاس جانے جن کا ایک ہی باعث سہارا ہے، جس کی عمر 9 سال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا گزر بسر کرتی ہے کہ مہندی لے کر آتی ہے، کون وغیرہ، یہ اب مہندی گھر میں لگاتی ہے، سلائی کا کام کرتی ہیں، بے سہارا ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ 3:30 بجے کراچی آئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ابھی آہستہ آہستہ مزید میں دیکھ رہا ہوں آتے جا رہے ہیں۔ تو اور انشاءاللہ یعنی کہ جن بچیوں کی ہنا گل نے بات کی ان کا میں نے سنا، اور میں ان کے بھی ساتھ ساتھ مدد کر کے جاؤں گی۔ تو میں یہ نہیں کہتی اللہ مجھے ہی توفیق دے، اللہ ہمارے ہر مسلمان کو توفیق دے، ہر بہن کو دے، ہر بھائی کو دے۔ میں بہنوں کی عزت کرتی ہوں، وہ میری ماں بھی ہیں، وہ میری بہن بھی ہیں۔ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ عورت کو عزت کو پاش نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک مقام، ایک رتبہ، ایک عزت دینی چاہیے۔ اور ان بھائیوں تک میسج دینا چاہتی ہوں جو غلط سوچ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اس معاشرے کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ ہمارے پاکستان کی عزت کو محفوظ رکھے، اور ہماری پاکستان کی بلندیاں آسمان کو چھوئیں، اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاکستان کا لگمان ہو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ سبا، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ تو ناظرین اپنے اور اپنے گھر والے کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔